پاکستان ٹیلی ویژن کی سنہری تاریخ میں کچھ نام ایسے ہیں جو ہمیشہ یاد رہتے ہیں. انہی میں ایک نام ہے شناز شیخ کا، جنہیں 1980 اور 1990 کی دہائیوں میں ہر گھر میں پہچانا جاتا تھا. چاہے وہ ڈرامہ انکئی کی معصوم اور پرعزم ثنا مراد ہوں یا تنہائیاں کی جذباتی زارا، شناز شیخ نے اپنے کرداروں میں ایسا جادو بھرا کہ ناظرین آج تک انہیں یاد کرتے ہیں. آئیے جانتے ہیں اس عظیم فنکارہ کی زندگی اور شوبز سفر کے بارے میں کچھ نایاب باتیں. تھینک یو. ویسے آپ اتنے فضول نہیں جتنا میں سمجھ رہی تھی. کباچا سے تو بہت مختلف ہے. جون 1962 کو برما کے شہر کلاؤ میں پیدا ہونے والی شناز شیخ کا بچپن کسی اور ملک میں گزرا. سن 1965 میں ان کا خاندان بطور UN ریفیوجی پاکستان آ گیا اور لاہور میں آباد ہو گیا. ان کی خالہ صفیہ بیگ خود ایک کلاسیکل سنگر تھیں، جس کی وجہ سے گھر کا ماحول فنون لطیفہ سے قریب تھا. شناز نے کنوینٹ آف جیزس اینڈ میئر لاہور سے تعلیم حاصل کی اور پھر نیشنل کالج آف آرٹس سے فائن آرٹس میں گریجویشن کی. یہی ماحول آگے جا کر ان کے فنکارانہ سفر کی بنیاد بنا. شناز شیخ کہتی ہیں کہ انہیں شوبز میں ڈسکور نہیں کیا گیا، بلکہ کسی نے انہیں حسینہ معین سے ملوایا. یہ ملاقات ان کے لیے قسمت بدلنے والی ثابت ہوئی. 1980 میں انہوں نے اپنا پہلا ڈرامہ بلیلا کیا، لیکن یہ چند قسطوں کے بعد بند ہو گیا. البتہ اس ڈرامے نے شناز کو پہچان دلا دی اور حسینہ معین نے انہیں اپنے اگلے پروجیکٹ انکئی کے لیے کاسٹ کیا. انکئی میں ثنا مراد کا کردار شناز کے لیے بریک تھرو ثابت ہوا. ایک درمیانے طبقے کی خوددار لڑکی کا کردار شناز نے اس طرح نبھایا کہ یہ کردار آج بھی کلاسک مانا جاتا ہے. انکئی کے بعد 1984 میں ڈرامہ میرے تھے جن کے لیے اور پھر 1985 میں شاہکار ڈرامہ تنہائیاں آیا. زارا کا کردار شناز شیخ کی پہچان بن گیا. یہ ڈرامہ آج بھی پاکستان ٹیلی ویژن کا کلٹ کلاسک ہے. شناز شیخ کا انداز اداکاری، ان کی ایکٹنگ کی معصومیت اور ناظرین کے دلوں پر راج کرنے کی صلاحیت نے انہیں اپنے دور کی سب سے کامیاب اداکاروں میں شامل کر دیا. نہ تو نہ سے اپنا کمرہ خود صفا کر لیں گے. ویسے کتنے پیسے لیں گے؟ ہمیں آپ کے پیسوں کی ضرورت نہیں ہے. صاف ظاہر ہے کافی امیر لگ رہے ہیں آپ. ویسے آپ کا سامان کدھر ہے؟ میرا مطلب جیسے ڈاکٹروں کا میڈیکل بیگ ہوتا ہے نا، آپ کا بھی جھاڑو وغیرہ کا کوئی بیگ ہوگا. شناز نے بعد میں یس سر نو سر اور انکل سرگم جیسے پروگرامز میں بھی حصہ لیا. اس کے علاوہ انہوں نے شوبز مسئلہ اور میرے پسند جیسے شوز بھی ہوسٹ کی. کم لوگ جانتے ہیں کہ بھارتی ہدایت کار راج کپور نے اپنی فلم ہنا کے لیے سب سے پہلے شناز شیخ کو کاسٹ کرنا چاہا تھا، لیکن شناز نے فلم میں کام کرنے سے صاف انکار کر دیا. ان کے انکار کے بعد یہ رول زیبا بختیار کو ملا اور ہنا 1991 میں ریلیز ہو کر سپر ہٹ ثابت ہوئی. شناز شیخ نے 1990 کی دہائی کے وسط میں شوبزنس چھوڑنے کا فیصلہ کیا. ان کا کہنا تھا کہ وہ بار بار ایک ہی طرح کے کردار ادا نہیں کرنا چاہتی، وہ نئے چیلنجز چاہتی تھی. لیکن اس وقت ٹی وی انڈسٹری میں انہیں یہ مواقع نہیں مل رہے تھے. یہی وجہ تھی کہ انہوں نے اداکاری سے کنارہ کشی اختیار کر لی. معین صاحب، ٹیلی ویژن پہ میں کام کرتی ہوں تو اتنا کچھ سننے میں آتا ہے اور لوگ اتنا کچھ لکھ دیتے ہیں، تو اگر میں فلمز میں کام کروں گی جہاں پر لوگ ٹکٹ دے کر آتے ہیں تو پھر تو وہ پتہ نہیں کیا کیا بول دیں گے اور کیا کیا کہہ دیں گے. تو اس وجہ سے آپ کام نہیں کرتی؟ میرے خیال میں اسی وجہ سے کوئی شریف لڑکی جو ہے فلمز میں کام کرنے سے ڈرتی ہے. 2012 میں جب تنہائیاں نئے سلسلے بنایا گیا تو شناز سے دوبارہ زارا کا کردار ادا کرنے کی درخواست کی گئی، مگر انہوں نے انکار کر دیا. بعد میں ان کے کردار کو ڈرامے کی کہانی میں ختم کر دیا گیا. اداکاری کے بعد شناز نے تھیٹر کی دنیا کا رخ کیا اور 2010 میں مشہور انگریزی پلے دا ماؤس ٹریپ ڈائریکٹ کیا. اس کے علاوہ وہ لاہور گرامر اسکول اور ایچیشن کالج میں بچوں کو تھیٹر پڑھاتی رہیں. شناز کہتی ہیں کہ بچوں کے ساتھ کام کرنے کا تجربہ زیادہ قدرتی اور خوشگوار ہوتا ہے. شناز شیخ نے 1982 میں سیرت حاضر سے شادی کی. ان کے 2 بیٹے ہیں اور وہ لاہور میں اپنے خاندان کے ساتھ پرسکون زندگی گزار رہی ہیں. وہ 2005 کے زلزلے میں فلاحی تنظیم فیم کے ساتھ متاثرین کی مدد کے لیے بھی سرگرم رہیں. جب دل چاہے رو رہے جو آنسو ہوتے ہیں نا، ان کا اگر کیمیاوی تجزیہ کیا جائے تو ان میں عجیب و غریب کیمیاوی مرکب ہوتے ہیں. بہ جائیں تو پانی بن جاتے، اور اگر اندر اٹکے رہ جائیں تو زہر بن جاتے.
इसलिए पहचान। अपनी निजी जिंदगी में शनाज हमेशा कम प्रोफाइल रहती हैं और आज भी मीडिया से दूर हैं। यही वजह है कि उनके मद्दाह आज भी उन्हें उनके ड्रामों के किरदारों में याद करते हैं। शनाज शेख वो नाम है जिन्होंने कम वक्त में लाजवाल किरदार तख्लीक किए। आज भी अनकही की सना और तिन्हाइयाँ की ज़ारा लोगों के दिलों में जिंदा हैं। क्या आपको शनाज शेख के ड्रामों की याद आती है? अपनी पसंदीदा यादें कमेंट्स में ज़रूर बताएं।